اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں آپ کا دوست۔ ہمارا موضوع تھا صراط مستقیم، ہم کس طرح اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ صراط مستقیم کی بھی 3 شرطیں ہیں، 3 باتیں ہیں جن پر عمل کرنے پر ہی ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ نئے شامل ہونے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کی 3 شرائط اتقاء، وسیلہ اور مجاہدہ ہے۔ ہم سب سے پہلے اتقاء کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اتقاء عام طور پر اتقاء کے معنی پرہیزگاری کے لیے جاتے ہیں، لیکن اتقاء کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عقائد کی تصحیح کے بغیر اتقاء صحیح نہیں ہوتا۔ صحیح عقائد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی تنزیہ اور تقدیس کا قائل ہونا چاہیے جس میں کسی طرح کی خفی اور جعلی شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں وہ حقیقتیں بیان کر دیجئے جن پر شرک کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کافروں کا مقابلہ کیا وہ اللہ کے قائل تھے، اقرار کرتے تھے کہ وہی خالق رازق و منبر ہے، مگر یہ اقرار ان کو زمرہ اسلام میں داخل نہیں کرتا تھا۔ قرآن مجید پر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں کون روزی دیتا ہے، کان اور آنکھ کس کے قبضہ میں ہیں، کون مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اور کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے۔ بے تامل کہیں گے اللہ، کہو کیا تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کفار مکہ اولیاء کی پرستش کو قرب الہی شفاعت کا ذریعہ تصور کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اولیاء کی بندگی سے اللہ ملتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ولیوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کی نیاز کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہم کو پہنچوا دیں گے، تو اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ایسے جھوٹے منکروں کو نیک راستہ نہیں دکھاتا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ اللہ کے سوا ایسوں کی نیاز کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، کہ یہ تو اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو، کیا اس کو زمین اور آسمان کی خبر نہیں؟ اللہ ان لوگوں کے ایسے مشرکانہ عقائد سے پاک و برتر ہے۔ اگلے زمانے کے مشترکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ راحت اور کشادگی میں اللہ کے سوا اور کی بندگی کرتے، مگر مصیبت و تنگی میں صرف اللہ کو ہی یاد کرتے تھے، اس لیے امداد طلب کرتے اور اسی سے امداد طلب کرتے۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو سچے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جب بسلامت کنارے پہنچ جاتے ہیں تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ اللہ تم کو کبھی حکم نہ دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو قابل پرستش و بندگی مانو، کیا مسلمان ہونے کے بعد وہ تمہیں کفر کرنے کو کہے گا۔ شرک کی شناخت مذکورہ حقیقتوں سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قائد میں سب سے پہلے توحید کا لفظ آتا ہے۔ توحید اسلام میں پہلا عقیدہ ہے۔ طالبان حق کو جاننا چاہیے کہ ہر طرح کی محبت، عظمت اور عبادات اور نیاز کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اگر تم نے عابدانہ اور عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے ساتھ جھکایا تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے جو اللہ پر ایمان ظاہر کرتے تو ہیں پر شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی واحد لا شریک ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنتی، دعاؤں کو قبول کرتی، دعاؤں کو سنتی، رکوع و سجود، عرض و نیاز، اعتماد، توکل اور اسی طرح کی تمام عبادات اور اعمالات صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں کسی دوسری ہستی کو، خواہ وہ نبی ہو یا ولی، شامل کر لیا تو تم نے توحید کا عقیدہ درہم برہم کر دیا، تم اتقاء کے دائرہ سے نکل گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثل ہے۔ اس کا کوئی وزیر و مشیر نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کا دانائے حال ہے، وہ ہر چیز کا دانائے حال ہے، خالق کائنات ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ چونکہ احکامات الہی حضرت جن کے ساتھ اس کا وصف کیا گیا ہے سب اسی کی ذات کے لیے، ان کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو شخص بلکہ یہ تمام صفات پر اتفاق کر کے اپنے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کرے اور انبیاء کی ہدایت سے گریز کرے۔ اتقاء میں دوسری چیز رسالت ہے۔ ملائے اعلیٰ کی
لعنت ہوا کرتی ہے اور شیاطین اس کے رہنما ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کا اتباع ضروری ہے اور بغیر ان کی اتباع کے راہ راست نہیں ملتی۔ بل جملہ انبیاء علیہ السلام کا اصل دین ایک تھا، یعنی اسلام۔ تمام انبیاء اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتے رہے اور اسی طرح تمام کتابیں بھی پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی رہیں۔ لوگ اپنے انبیاء کی تعلیمات سے دور ہوتے رہے، تب ہی کسی نئے نبی کا ظہور ہوتا رہا۔ اسی طرح کتب آسمانی بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی تھیں۔ جو کچھ بھی تحریف پہلی کتابوں میں ہوئی اس کی تصحیح کرتی رہیں، یعنی یہی وجہ ہے کہ ہم کو سب نبیوں پر ایمان لانا، ان کی شریعتوں کو برحق جاننا اور ان کی کتابوں پر یقین کرنا اور سب کا ایک ہی دین سمجھنا ہمارا فرض ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام اصول دین پر متفق ہیں، اصل دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ حالات اور ماحول کے مطابق کچھ احکامات اور وسائل میں وقتی ضرورت اور قومی خصائص کی بنا پر رد و بدل ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر انبیاء اور رسل گزرے ہیں، سب کا یہی دین تھا کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ کی۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی انتہا درجہ تعظیم کریں۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم ملتا ہے اس کی تعظیم بڑی گرمی سے کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کو مناسب سمجھتا ہے کتاب نازل فرماتا ہے، اس کی اطاعت بندوں پر فرض کرتا ہے۔ قیامت کا برپا ہونا، جنت و دوزخ کا ہونا سب حق ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبروں کی تعداد نہیں بتائی، ان میں سے بعض کے حالات تم کو بتا دیے اور بعض کے حالات نہیں بتائے۔ بہرکیف جو معلوم ہیں یا جو معلوم نہیں ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں اور دعویٰ رسالت میں سچے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی دین یعنی اسلام ہے۔ پیغمبروں پر ایمان لانے کے بعد یہ بات بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر مقبول اور برگزیدہ بندے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کچھ بھی دخل نہیں، یہاں تک کہ اپنا نفع اور ضر بھی ان کے اختیار میں نہ تھا۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوا، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرا اپنا ذاتی نقصان اور نفع بھی میرے اختیار میں نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ اصل میں رسالت ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ مستقیم پر چلنے کے لیے اتقاء کے بعد دوسری شرط وسیلہ ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت ختم ہو چکی ہے، اس لیے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقرب الہی کے لیے رشد اور ہدایت کا سلسلہ بیعت کے ذریعے جاری فرما دیا۔ رشد و ہدایت کے لیے جو پہلی بیعت لی گئی وہ بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہے۔ صحابہ کرام میں سے جن اصحاب نے بیعت رضوان کی، ان میں سے جو اصحاب زیر سایہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقف ہو کر مجاہدہ میں مشغول ہوئے اور منزل مقصود تک پہنچ گئے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجاز قرار پائے تاکہ دوسروں سے بیعت لے سکیں۔ اس طرح بیعت تو ارشاد کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ ایک جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ راضی ہوا مومنین سے جب وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس جو ان کے دلوں میں جذبہ تھا اور اللہ کے علم میں تھا ان پر تسکین اتاری اور انہیں جلد فتح عنایت فرمائی۔ اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ اگر بیعت جذبہ اور صداقت اور حقانیت کے ساتھ ہو تو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، تسکین نازل ہو کر قرب ربانی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کے لیے بیعت کے ذریعے وسیلہ اور مجاہدہ کا سلسلہ قائم کر دیا۔ ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اسے کوئی ولی مرشد مل جاتا ہے اور جس کی ہدایت نہیں چاہتا اسے کوئی مرشد و ولی نہیں ملتا۔ صراط مستقیم پر چلنے کی تیسری شرط مجاہدہ ہے، جو کہ مرشد کے بغیر ممکن نہیں۔ مجاہدہ کی منزل طے کرنا مرشد کے بنا بہت مشکل ہے۔ جب بھی کوئی طالب حق کسی مرشد کامل کو وسیلہ بناتا ہے، اس کے دستے حق پر بیعت کرتا ہے، تو طالب کو بیعت کے وقت اس امر کا
عہد و قرار کرنا ہوتا ہے کہ وہ شیر کو بدعت کی نجاست اور کفر ہاتھ کی ضلالت سے قطعاً گریز کرے گا اور ہمت اور استقلال سے معمولات طریقہ کی پیروی کرے گا۔ پس جو عہد کو پورا کرے گا مراد کو پہنچے گا، جو خلاف کرے گا وہ بھٹکتا پھرتا رہے گا۔ زیادہ جب طالب حق کسی مرشد کامل سے تعلیم و طریقت یا راہ رشد کے حصول کے لیے اطاعت کا معاہدہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو مرشد اپنے طالب سے کرواتا ہے وہ توبہ ہے، کیونکہ مجاہدہ کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہوا ہے پہلے استغفار کرو، یعنی اپنے تمام خطاؤں کی معافی مانگو، پھر توبہ کرو کہ آئندہ کوئی خطا نہیں کریں گے۔ یہ گزشتہ خطاؤں کی معافی مانگنا اور آئندہ خطا نہ کرنے کا عمل کرنا صدق و خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ تم پر موصلہ دار رحمت برسائی جائے اور قوت پر قوت بڑھائی جائے کہ ہم پھر تم خطا وار ہی نہ ہو سکو اور تا حیات بہترین فوائد حاصل ہوتے رہیں۔ جب مرشد کامل کے دست حق پر طالب صادق صحیح توبہ کر چکا ہوتا ہے تو مجاہدہ کی تعلیم کی جاتی ہے۔ مجاہدہ میں سب سے پہلے تو اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، حلال روزی پیدا کرنے کے جائز وسائل مہیا کرنا اور ہر کام میں افراط و تفریط سے بچ کر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کے مطابق اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا لازمی امور ہیں۔ یہ 3 پوائنٹس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہر بندے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم ان 3 پوائنٹس پر چلے بنا صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حالات پر رحم فرمائے، سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور ادا کیجیے۔